اس میں تو سب سے پہلے جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جذبہ اور پیشن اگر کسی بھی کام میں نہ ہو تو وہ کام پہلی بات ہے کہ کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. اب ہر کام کے لیے جذبہ اور پیشن کی کیا اہمیت ہے اور کیا ضرورت ہے اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے. اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ٹارگیٹ فکس کرتا ہے کہ میں نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے اور اس ٹارگیٹ فکس کرنے کے بعد وہ جتنا بڑا ٹارگیٹ ہے اور اس کا پیشن اگر اس ٹارگیٹ سے چھوٹا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹ کو کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتا. پیشن ہمیشہ ٹارگیٹ سے بڑا ہونا چاہیے تب وہ ٹارگیٹ کو اچیو کرے گا. جتنے بھی دنیا کے فلاسفر اور کامیاب لوگ گزرے ہیں ان میں سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ ان کے اندر پہلے پیشن ہوتا تھا کیونکہ پیشن آپ کو ٹارگیٹ تک لے جا سکتا ہے اور پیشن خود بخود ٹارگیٹ بھی بنا سکتا ہے. بہت سارے لوگ تھے جن میں پیشن تھا وہ پیشن انہیں خود راستہ دکھا دیتا ہے. جیسے ہم مثال لیتے ہیں کہ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے ٹھیک اسی طرح پیشن بھی انسان کی ایک فطرت ہے. یہ ایک محرک ہے انسان کو تیزی لے کر آتا ہے اور جذبے میں لے کر آتا ہے. اب اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جذبہ اور جنون یا پیشن اور کمٹمنٹ کسی بھی چیز کے ساتھ یہ ہونا ایک چیز ہے لیکن اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا یہ دوسری چیز ہے. کیونکہ خالی جذبے کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز جو ہے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. جذبے کو سمجھ کے ساتھ اس جذبے کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر تاکہ یہ روزمرہ زندگی میں ہو یا کسی بھی کام میں ہو تو پھر آگے لے کر جا سکتی ہے. جذبے کی تو انسانی زندگی میں ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے. اچھا جذبات مختلف طریقے کے ہوتے ہیں مثبت جذبات منفی جذبات. اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مثبت جذبات ہیں اس کو پرکھنا پڑتا ہے اور ہر اسٹیپ پر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر کسی بھی حوالے سے ماحول کے حوالے سے ارد گرد حوالے سے ہمارے اپنا اندر چلنے والے سارے جذبات یہ مثبت سوچ پیدا کر رہے ہیں یا منفی سوچ پیدا کر رہے ہیں. اس سے ہر جذبے کو سوچ سمجھ کے محسوس کرنا پڑتا ہے اور جو کامیاب لوگ ہیں وہ اسے محسوس کرتے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے. اب لڑائی ہونے کے بعد جو سینسیبل لوگ ہیں وہ فوراً دیکھیں گے کہ یار میری کمزوری تھی میری وجہ سے ایسا ہوا اور وہ جا کے معافی مانگ سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے اندر یہ جذبہ ہو اور انا ہو اور جذبے میں سب سے بڑا جو بیریئر ہے جو رکاوٹ ہے وہ انسان کی انا ہے. انا ہمیشہ جذبے کو مثبت نہیں ہونے دیتا چاہے وہ پازیٹیو جذبہ ہو یا نیگیٹو. وہ پازیٹیو کو بھی نیگیٹو کر دے گا اگر انا آ جائے گی درمیان میں تو اس کو ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر اس میں بہت سارے رائٹرز نے مختلف بکس لکھی ہے. ڈیرن ہارڈی نے ایک کتاب لکھی کمپاؤنڈ ایفیکٹ. اس میں یہ لکھا گیا کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ جذبات رکھتے ہیں وہ جذبات اس وقت کامیابی تک لے کر جاتے ہیں جب تک ان جذبات کے اندر کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی نہ رہے. جب تک نہ رہے لیٹ سپوز ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے. اب ویٹ لوز کرنے کے لیے اگر وہ پلان کرتا ہے کہ میں روز ویٹ لوز کرنے کے لیے اتنی ڈائٹ کروں گا اتنی ایکسرسائز کروں گا اور اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ لے کر چلتا ہے. کنسسٹنسی لانے کے لیے جذبے کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر جذبہ کمزور ہو گیا تو کنسسٹنسی ٹوٹ جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیشن میں ایکسرسائز کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح زندگی کے سارے رولز جو ہماری زندگی میں موجود ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں. اچھا پھر اس میں ایک اور فلسفی بڑی اچھی ہے. ایک بک ہے دا سیکرٹ کے نام سے. اس میں یہ ہے کہ جب انسان اپنے جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ایسی سٹیج تک پہنچ جاتا ہے تو کائنات کی پوری چیز ٹینجیبل اور انٹینجیبل اسے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے مدد کرنا شروع کر دیتی ہے. اور علامہ اقبال نے بھی اس پہ بہت زبردست جو ہے وہ شعر لکھا اور انہوں نے اس پر بہت اچھی ایکسپلینیشن دی کہ جذبے کی وہ یہ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب خدا بھی بندے سے پوچھتا ہے کہ آپ کی رضا کیا ہے. تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب پیشن اپنی میچور سٹیج کو پہنچ جائے اور کنسسٹنسی برقرار رکھے تسلسل کے ساتھ اس پیشن پہ قابو پایا جائے تب جا کے انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے.